نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مالک بن دینار ایک جلیل القدر تابعی ہیں۔ تابعی کا مطلب ہوتا ہے صحابی کا شاگرد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابیوں کے شاگرد کو تابعی کہا جاتا ہے، اور تابعین کے شاگرد کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ تو مالک بن دینار کے شاگرد جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور مالک دونوں بصرہ کی ایک جگہ ایک بازار میں جا رہے تھے، اور راستے میں دیکھا کہ ایک مکان زیر تعمیر ہے، بہت عالیشان مکان ہے، اور ایک نوجوان اس کے پاس بیٹھا اس کی تعمیر کی نگرانی کر رہا ہے۔ کہتے کہ مالک نے مجھے کہا کہ جعفر، میرا دل کرتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے اس کو اللہ جنت میں ایک محل دے دے، یہ ادھر ایک مکان بنا رہا ہے، چلو آؤ اس سے بات کرتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے کام میں آگے بڑھے۔ میں نے کہا جی چلیے۔ کہتے ہم دونوں اس کے پاس گئے۔ مالک نے اسے کہا کہ دیکھو، تم نے اس مکان پر کتنے پیسے خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی 1,00,000 درہم۔ کہتے مالک نے کہا اگر یہ 1,00,000 درہم تم مجھے دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے جنت میں ایک عالیشان محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہتے وہ نوجوان مالک کو جانتا تھا، تو وہ کہنے لگا جی مجھے آج رات کی مہلت دے دیجئے، میں اس پہ سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، اگر میرا ارادہ بنا تو میں آپ کو یہ پیسے دے دوں گا۔ کہتے ہم چلے آئے اور شام تک مالک جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، صبح تہجد میں اٹھ کر بھی اس کے لیے دعائیں کیں، اور دوسرے دن مجھے کہنے لگے جعفر چلو آؤ اس کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا کیا ارادہ بنا۔ دوسرے دن کہتے ہم اس کے پاس پہنچے تو نوجوان ہمارا منتظر تھا۔ اس نے مالک سے کہا کہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے کیا آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں؟ کہ جی بالکل دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ لکھ کر دینے کو تیار ہیں؟ کہا جی بالکل لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ وہ نوجوان ایک کاغذ اور قلم لے آیا، کہا جی اس پر لکھ دیجئے۔ کہتے مالک نے اس پر لکھ دیا کہ میں مالک اللہ کے مان پر یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں اس سے کہیں بڑا محل عطا کرے گا۔ وہ پرچہ لکھ کر کہتے اس نوجوان نے اپنی جیب میں ڈالا اور 1,00,000 درہم مالک کے حوالے کر دی۔ مالک کہتے 1,00,000 درہم لے کر آئے اور شام تک سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ کہتے شام کو ان کے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا کہ ہم اس کا کھانا کھا سکتے، سب غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ بات کہتے آئی گئی ہوگی، بھول گئی۔ 1 مہینہ کہتے گزرا تھا، ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ مالک نے دیکھا کہ مسجد کی محراب میں ایک پرچہ آ کر گرا۔ کہتے مالک نے اس کو اٹھایا تو یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس پرچے پر لکھا ہوا تھا کہ مالک جس محل کا تو نے وعدہ کیا تھا اس نوجوان سے وہ ہم نے اس کو دے دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے مالک مجھے کہتے ہیں کہ جعفر لگتا ہے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، چلو آؤ اس کے گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوا۔ کہتے ہم اس کے گھر گئے تو واقعی اس کا انتقال ہو چکا تھا، لوگ وہاں پہ جمع تھے، 1 دن ہو چکا تھا، اس کو دفن کیا جا چکا تھا۔ تو مالک نے اسے گھر والوں کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیسے انتقال ہوا، اور اس نے آخری کوئی بات، کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا جی کہ انتقال سے پہلے اس نے ایک پرچہ ہمیں نکال کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے کفن اور میرے بدن کے درمیان رکھ دینا، میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جس نے اس کو نہلایا تھا اور جس نے اس کو کفن دیا تھا اس نے کہا جی وہ پرچہ میں نے اس کے کفن اور بدن کے درمیان اس کے سینے پہ رکھ دیا تھا۔ کہ مالک نے اپنی جیب سے وہ پرچہ نکال کر اس سے کہا کہ دیکھو یہ وہ پرچہ تھا؟ اس نے کہا جی ہاں گے، اللہ کی قسم یہی وہ پرچہ تھا۔ تو کہتے سارے وہ لوگ جو اس منظر پر موجود تھے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے
کہ یہ پرچہ آپ کے پاس کیسے کہاں ہے؟ مالک نے کہا مجھے میرے اللہ نے بھیجا۔ وہاں پہ کہتے کچھ اور نوجوان بھی موجود تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو مالک سے کہنے لگے کہ آپ ہم سے 2 لاکھ لے لیجئے اور ہمیں بھی جنت کے اس محل کی ضمانت دے دیجئے۔ کہتے مالک نے کہا اب وہ بات دور چلی گئی، وہ اس وقت کی بات تھی۔ میرے محترم دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس خاص وقت میں جو ان کے پاس ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی محروم نہیں کرتا۔ وہ کوئی خاص وقت تھا جب مالک پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے ضمانت دے دی، اللہ نے اس کا مان رکھ لیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ نیک بندوں کی صحبت میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آ گیا تو اللہ جو ہے جو پاس بیٹھنے والوں کو بھی نواز دے گا۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اس میں جو اللہ کے مان پر جو کام کیا جاتا ہے اللہ پھر اس کی لاج رکھتا ہے، اور اللہ جب لاج رکھتا ہے تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق رکھتا ہے۔ اللہ کی شان تو پھر اللہ کی شان ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔